السلام علیکم. تھرڈ امپائر کی اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اکبر باجوہ صاحب بجوجو آج کے ایپیسوڈ میں شریک نہیں ہوں گے. میرے ساتھ ہیں جناب حبیب اکرم صاحب اور طارق حبیب صاحب کو ہم نے اسلام آباد میں آن دھر لی ہے. 24 کی کال ہے, فائنل کال قرار دی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے. اس بیچ بشریٰ بیگم کا ایک متنازع بیان بھی آیا, لیکن علیمہ خان صاحبہ نے واضح کر دیا کہ ہر حال میں عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ 24 کی کال کو عملی جامہ پہنایا جائے گا. اس بیچ ہمیں اتفاق ہوا لاہور سے اسلام آباد آنے کا بھی. آج ہم اب سے اسلام آباد سے مخاطب ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ پورے پنجاب کی پولیس نفری سکھے کی سے لے کے سیال اور پھر بھیرا اور پھر آگے کلر کہار اور چکری تک ہر جگہ ہمیں پولیس کی وینس اور پولیس کے ڈالے نظر آئے. یوں لگ رہا تھا کہ پنجاب کی پوری پولیس اسلام آباد طلب کر لی گئی. اسلام آباد پہنچے تو ہر بڑی چوک چوراہے پر کنٹینرز رکھ دیے گئے. تو 24 کی کال کا انجام کیا ہوگا, پی ٹی آئی کیسے سے مینیج کرے گی, حکومت کیسے ڈیل کرے گی, اور کیا پس پردہ مذاکرات یا رابطہ کاریاں بھی ابھی جاری ہیں یا نہیں؟ سوالات جناب حبیب اکرم صاحب اور طارق حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا. خوش آمدید جی آپ کو تھرڈ امپائر میں. حبیب صاحب میں پہلے تو ہم شروع کر لیں جو میں نے اور آپ نے, ان سے تو ہم جانیں گے نا دارالحکومت میں کیا ہو رہا ہے. جو میں اور آپ لاہور سے جب چلے علی جان صاحب کے ساتھ تو اسلام آباد پہنچنے تک ہم نے کیا دیکھا, کچھ خلاصہ تو میں نے بیان کیا, اس سے آپ کو تاثر کیا بنا ہے؟ واٹ دے آر اپ ٹو؟ ایک واقعہ آپ میرا خیال ہے کہ آپ کے علم میں ہے لیکن آپ بھول گئے, وہ میں یاد دلا دیتا ہوں. وہ کون سا؟ جب ہم باہر, ہمارے ایک ساتھی علی جان صاحب جب ایک جگہ پہنچے جہاں پہ ہم نے اکٹھے ہونا تھا, تو ان سے پولیس نے شناختی کارڈ لیا. ایگزیکٹلی. اور کہا کہ آپ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں. پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا موٹر وے پر چڑھنے سے پہلے. تو وہاں پر پولیس نے انہیں کہا کہ ان کا وہ شناختی کارڈ جو تھا وہ ایک سسٹم میں ڈالا, اور اس کے بعد انہیں کہا کہ آپ جائیں. تو انہوں نے پوچھا پولیس والوں سے کہ اگر میں پی ٹی آئی کا ہوتا تو, انہوں نے کہا پھر آپ ہمارے مہمان ہوتے. تو غالباً کوئی فہرستیں ایسی تیار کی گئی ہیں جو جس کے تحت لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. جس طرح لاہور میں, اسلام آباد میں, راولپنڈی میں کریک ڈاؤن ہوا ہے, اس کا بھی ایک لطیفہ سن لیجیے. 2 دن پہلے, یعنی 2-4 دن سے تو یہ سلسلہ شروع ہے, اور 21 سے اس میں بہت تیزی سے 22 کو اس میں بہت تیزی آ گئی. تو لاہور میں چند لوگوں کو پکڑا گیا. لاہور میں جب پکڑا گیا تو سینئر افسر سے پوچھا گیا کہ سر یہ بتائیں کہ ان کو کس کیس میں ڈالیں, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ احتجاج کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے چپٹے چھپا دے. انہوں نے کہا جی چپٹا کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا چپٹا یہ چیز ہے کہ, انہوں نے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ چپٹا, انہوں نے کہا چپٹا یہ چیز ہے کہ آپ تیزی سے جا رہے ہیں تو آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا اور کسی کی کوئی چیز اس کے ہاتھ سے موبائل چپٹے میں آ گئی, چپٹے میں آ گئی, آپ نے اس کو لے لیا, تو چپٹے میں آپ اس کو پکڑ لیں. اب انہوں نے کہا جی یہ تو بات ٹھیک ہے, چلے چپٹے میں تو پکڑ لیں, یہ جو بزرگ ہیں جو 80 سال کے ہیں, 70 سال کے, انہوں نے کرنا ہے, انہوں نے کی کرنا. انہوں نے کہا اچھا, پھر انہوں نے چوری چھپا دی. اب صورتحال جب یہاں تک پہنچی ہوئی ہے, لاہور میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اور لاہور کے ہر علاقے سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب فلاں کو اٹھا لیا گیا, فلاں امانت اٹھا کے جناب اس کو حوالات میں رکھا ہوا ہے. تو اور یہ صورتحال ہر شہر میں ہے پنجاب کے اس وقت. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت نے بڑی حد تک جن کو نہیں پتا تھا ان کو بتا دیا ہے, گھر گھر پیغام پہنچا دیا ہے کہ 24 تاریخ کو کیا ہونا ہے. اور پھر جو پولیس ہم نے دیکھی, جامی صاحب ملتان کی گاڑیاں, مجھے اتنا عرصہ ہو گیا رپورٹنگ کرتے ہوئے, آپ کو بھی ماشاءاللہ اتنا طویل عرصہ ہو گیا, طارق صاحب اور میں تو ہم جی اب تو آپ کے تو بزرگ رپورٹروں میں میں نے کم از کم کبھی اتنی پولیس اکٹھی نہیں دیکھی. سر دیکھیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سکھے سے شروع ہو جائے بلکہ لاہور سے, اور اسلام آباد چکری پہنچنے تک پولیس کی جو بسیں تھیں, کچھ کھٹارا, کچھ اچھی حالت میں, کچھ ڈالے اچھے, کچھ ماڑے, اور ایک جگہ خراب بھی ہوئی تھی, خراب. اس کا وہ کلر کہار پہ ہم نے دیکھا کہ ایک پولیس کا جو وین تھی وہ خراب ہو گئی, اور وہ سیزو گاڑی تھی پرانی جس کا وہ ڈبہ پورا ٹاپا اتر جاتا ہے جہاں ڈرائیور بیٹھتا ہے, تو اس کو اتار کے جوانوں نے اب اس کے انجن میں پانی ڈالے ٹھنڈا کرنے کی. یہ حالت تھی. اور ساری کی ساری پریزن وینز, موسٹ آف دا وینز جو تھی وہ پریزن وینز تھی, جن میں پولیس والوں کو بٹھایا ہوا تھا, اور چھت پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. چھت پہ جو بیٹھے تھے جوانوں نے کمبل لیے ہوئے تھے, کہ سردی. میں ذرا آپ کے پاس آ رہا ہوں اسلام آباد کے اوپر, لیکن چونکہ حبیب صاحب نے خلاصہ بیان کر دیا, 2-3 اور اہم اس میں ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ جناب علی موٹر وے جو ہے نا بند کر دی گئی ہے. جی, موٹر وے, اور وجہ بتائی گئی مینٹیننس, یعنی مرمت جو ہے نا وہ کرنی ہے. اور حسین اتفاق دیکھیں, دلچسپ اتفاق دیکھیں
کہ تمام موٹر ویز، چاہے وہ پشاور سے اسلام آباد، چاہے وہ اسلام آباد سے لاہور ہے، چاہے وہ لاہور سے گجرات سیالکوٹ ہے یا عبدالحکیم ہے، یہ ساری بند کر دی گئی ہیں. اور ایسا حسن اتفاق ہے کہ ایک ہی دن مرمت اور سی پیک روٹ بھی ایک ہی دن مرمت بھی ایک ہی دن سب میں مرمت شروع ہو گئی ہے. اور حالانکہ مرمت کا کام بہت چند جگہ ایک دو پیچ ورک ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے ٹریفک کے ساتھ. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے مرمت کے نام میں مرمت بہانا ہے. اب یہ جو دیکھیے یہ سمجھا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھیڑ بکری ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی. جیسے ہی ہم کہیں گے مرمت تو یہ بے 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 کر کے سب کہیں گے مرمت 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 مرمت. اب یہ مرمت ہو رہی ہے. آپ نے پاکستان کی ریاست کو ایک مذاق بنا دیا. کیا دنیا میں خبر نہیں جائے گی کہ یہ پورا موٹر وے کا نیٹ ورک، ایک تو دنیا میں ہمارے پاس ہے ہی کتنا، ایک کوئی موٹر وے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا جو موٹر وے کا نیٹ ورک ہے اس کو ہم کیوں بند کر رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں پوری دنیا کو کہ جناب ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم نے سارے موٹر وے بند کر دیے. جب آپ موٹر ویز بند کریں گے تو پھر آپ نے تو دنیا کو یہ میسج دے دیا ہے کہ عمران خان کا احتجاج کامیاب ہے. ایک اور بڑا اہم نقطہ، اس میں طارق حبیب صاحب کی بھی رہنمائی لوں گا. یہ تو ہم نے موٹر وے کا حوال بتا دیا، انٹرنیٹ بھی بند ہونے جا رہا ہے. یہ اسلام آباد میں نے سنا لاریٹیں بند کر دی ہیں آپ نے. دیکھیے جہانگیر صاحب، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ جب پچھلی دفعہ بھی ہے، بلکہ یہ حبیب صاحب کی بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں، جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو میں قائد اعظم یونیورسٹی اور اسلامک یونیورسٹی گیا تاکہ جو تحریک انصاف کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے ان سے ملاقاتیں کی جائیں، اور ان سے بڑی اچھی چیزیں جاننے کو ملتی ہیں کہ بھئی آپ احتجاج میں کس طریقے سے شامل ہوں گے. تو جب ان سے ملاقات کے لیے گئے تو پتہ یہ چلا کہ وہ اپنے کمروں میں نہیں ہیں ہاسٹلز میں. اور مزے کی بات یہ کہ وہ دوسری تنظیموں کے کمروں میں تھے جن میں عام دنوں میں ان کا کلیش چل رہا ہوتا ہے. تو وہ ان کے مہمان بنے ہوئے تھے، اور میزبان بھی جو ہے وہ بڑی خوشی سے انہیں ڈیل کر رہے تھے. اور میزبانوں کا یہ کہنا تھا کہ احتجاج کے دن جو ہے وہ ہم انہیں خود چھوڑ کے آئیں گے وہاں کا. ایک چیز یہ. دوسری یہ کہ ایک اور صاحب نے جو ہے وہی جو ان کے تحریک انصاف کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے، ان کے ایک صاحب نے بتایا کہ پچھلی دفعہ مجھے جب گرفتاری کر رہے تھے تو تھانے میں بہت بڑی تعداد تھی نوجوانوں کی. تو کہہ رہے جب میری باری آئی اور مجھ سے کہا گیا کہ بھئی اسے کس کیس میں بند کیا جائے، تو آگے جو آئی او بیٹھا ہوا تھا یا جو موجود ڈیوٹی افسر تھا، اس نے کہا اس کے پاس سے کیا نکلا ہے؟ اس نے کہا سر یہ گولڈ لیف کا پیکٹ. کہہ رہا گولڈ لیف چوری میں بند کر دو. تو مطلب یہ حبیب صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ہم مذاق بناتے ہیں. یہ ملکی سطح پہ تو یہ ٹھیک ہے، بس اڈے بند ہو رہے ہیں، بس اڈے بند ہو رہے ہیں. آپ راستے دیکھیں بس اڈوں تک جانا کیسے. ابھی میں آپ کو لے کے آیا ہوں یہاں تک جی، تو اتنا تو شاید آپ نے زندگی میں نہیں گھوما ہوگا جتنا زگ زیگ ہم آئے ہیں. اسلام آباد جو ہے وہ مطلب اگر اسلام آباد میں بھی یہ خجل خواری کرنی ہے، اس طرح کی کوئی اصل میں دیکھیں معاملہ یہ ہے. ہاسٹل بھی خالی کروا رہے ہیں، ہاسٹل بھی خالی کروا رہے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ وہ میزبان کہہ رہے تھے ہم خود چھوڑ کے آئیں گے، وہ یہاں پر جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جو فلیٹس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے فلیٹس لیے ہوئے ہیں اور وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ان فلیٹس میں لے گئے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ریسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز کو بھی کہا گیا خالی کریں، بند کریں؟ ان میں جو ہے وہ کافی جو گیسٹ ہاؤسز ہیں اور جو ریسٹ ہاؤسز ہیں انہیں کہا گیا ہے خالی کریں. اور کچھ ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو افغانستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ انہوں نے رہائش رکھی ہوئی ہے، انہیں خالی نہیں کرایا جا رہا، لیکن ان کی مکمل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. پلان کیا ہے کہ اسلام آباد داخل ہونے دیا جائے پی ٹی آئی کو؟ نہیں، داخل ہونے سے روکنے کا پلان ہے ان کا. انہوں نے جو پولیس نفری لگائی ہے اور جو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے یعنی فورسز کے ذریعے، اس میں پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے. حبیب صاحب، یہ جو میئرز ہیں، یہ میئرز آلریڈی میں نے نا ایکس پہ جا کے دیکھا کہ ان میئرز کے بارے میں کیا لوگوں کو علم ہے. ایکس کے اوپر تو ان تمام اقدامات کا شگر لگایا جا رہا ہے، اور جتنی زور شور سے یہ تمام منصوبہ بندی ڈسکس ہو رہی ہے نا، اس سے مجھے تاثر یہ بحث صافی ملا کہ یہ تو آلریڈی آپ نے 24 کے کال کو لائم لائٹ میں لے آئے ہیں. وہ شاید 1,00,000 2,00,000 یا 50,000 یا 5,000 بندہ نہ نکال پائیں یا نکال پائیں، آپ نے اس کو ضرور اپنے میئرز کے نتیجے میں لائم لائٹ پہ لے آئے. دیکھیے اس سے ایسا یہ لگتا ہے کہ اب آپ نے پولیس کو یعنی موسٹلی جو شہروں میں ریزرو پولیس تھی، کم از کم پنجاب کی حد تک اس کو آپ نے اسلام آباد کال کر دیا. پیچھے کی ہوئے گا، کراچی سے بھی پولیس کو الگ سے بلایا گیا. اب جب آپ نے ریزرو پولیس یہاں بلا لی ہے
تو اگر باقی شہروں میں کوئی اس طرح کا ہنگامہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کون کنٹرول کرے گا؟ امن و امان کی صورتحال جی، پیدا ہوگی. تو اگر وہاں پہ جب آپ ریگولر پولیسنگ کے لیے تو ایک کم از کم فورس چاہیے نا ہر شہر میں. اتنے بڑے بڑے شہر ہیں، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، آپ ان شہروں کو بغیر پولیس کے چھوڑ رہے ہیں. آبویسلی بغیر پولیس کے نہیں چھوڑ رہے ہوں گے، لیکن پولیس کی نفری تو کم کر دی. تو لہٰذا آپ نے جب ساری کنسنٹریشن ادھر کر دی ہے تو باقی جگہوں پہ کیا ہوگا؟ باقی جگہوں پہ جہاں کوئی ٹولی نکلے گی وہ جا کے سڑک پہ بیٹھ جائے، پھر آپ کیا روک لیں گے؟ کیونکہ آپ کے پاس نفری نہیں رہے گی شہروں میں. تو یہ ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس حکومت کو کہ اصل مسئلہ ان کو روکنا نہیں ہے، اصل مسئلہ ان کو آنے دینا نہیں ہے، اصل مسئلہ پولیٹیکل ہے، اس کو سلجھانا ہے. آپ پولیٹیکل مسئلے کو ایڈمنسٹریشن کے انتظامی ہتھ کنڈوں کے ذریعے نہیں سلجھا سکتے. تو پولیٹیکل مسئلے کو سلجھانے کے لیے اس کو ایڈمنسٹریٹولی جیسے ڈیل کیا جا رہا ہے، یہ بحث اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. حبیب صاحب، ٹرک کی بتی تھی یا مذاکرات تھے؟ اور اس میں یہ تو فیکٹ ہے کہ علی مین گنڈا پور یا دیگر لوگ رابطہ کاری میں کل تھے، اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ یہ امید بھی پیدا ہوئی تھی کہ شاید عمران خان صاحب کے مطالبات کے اوپر کسی حد تک عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور وہ احتجاج کی کال آف کر دیں. Then what went wrong? Is it the statement of Bushra Begum or something else? بشرا بیگم کی سٹیٹمنٹ تو بعد میں آئی نا، مذاکرات ناکام پہلے ہو چکے تھے. اور آپ اس کو یوں نہ کہیے کہ مذاکرات مکمل ناکام ہوئے ہیں. I tend to disagree. یہ I agree with you somehow. مذاکرات ایک بڑا پیراڈائم ہوتا ہے. ہاں، اس میں سم ٹائم آتی ہے فوری کوئی ضرورت، اور فوری ضرورت کا نقد و نقد دست بدست لین دین ہوتا ہے. اب جو 24 تاریخ کی کال ہے اس میں دست بدست لین دین تھا. بھائی آپ جیسے بازاروں میں ہوتا ہے نا، دستی نہیں 5000 اور میں ابھی دے دوں گا آپ کو تھوڑی دیر میں، کچھ اس طرح کا معاملہ تھا. یہ ٹرانزیکشن تھی دست بدست. اس ٹرانزیکشن میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ 24 کو کال آف کروانا چاہتے تھے تو آپ کوئی سگنیفیکنٹ چیز سامنے لے کے آتے پولیٹیکل. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو رہا کرتے، ٹھیک ہے نا. حکومت بہت سارے لوگوں کا استغاثہ واپس لے سکتی ہے. دیکھیے وہ کچھ لوگ آغاز ہو گیا نا، آغاز ہو گیا. چلیے آپ ضمانتوں پہ دے دیں نا، ضمانتوں پہ لوگ نکل آتے جن کی ضمانتیں پینڈنگ ہیں. حکومت اگر کوشش کرتی عدالتوں میں ان کی ضمانتیں ہو جاتی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. چلیے عمران خان صاحب پہ کوشچن تھا، عمران خان صاحب کو آپ کہتے کہ جناب نقد تو یہ لیں، آپ کی رہائی ادھار ہو گئی، آپ یہ کریں اس کے بعد ہم یہ کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر لیے دیے ہی کوئی کانٹریکٹ ہو جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے. کانٹریکٹ میں قانونی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی دنیا میں ہمیشہ کانٹریکٹ میں پہلے کچھ ایڈوانس دیا جاتا ہے. یہ بات آپ ٹھیک کریں. اور ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے، ویدر یو دیکھنے والے یو لائک اٹ اور ناٹ، دا پرسن بیہائنڈ دا بارز یعنی عمران خان، ہی گاٹ نتھنگ ٹو لوز. وہ جب نتھنگ ٹو لوز کے ساتھ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ چارٹر اور ڈیمانڈ دیتے ہیں تو اس میں وہ پھر کسی قسم کی نرمی کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ جو ان کے اوپوننٹ ہیں دے آر لوزنگ ڈے بائی ڈے، چاہے وہ ان کی پولیٹیکل ساکھ ہو، ایڈمنسٹریشن ہو یا انٹرنیشنلی ان کا وہ معیار ہو. کیا بنا طارق صاحب؟ یہ اطلاع درست ہے کہ خان صاحب کی خامشی سے درکار تھی، نظر بندی کی بات بھی ہوگی تھی، 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں کی کہانی بھی تھی، اور ساتھ میں جو ٹریبونل میں دھاندلی کے معاملات بھی لے جانے پہ کوئی اتفاق تھا. تو پھر کس سے ایک نقطے پر بات خراب ہوئی ہے؟ دیکھیں جامی صاحب، میں اس سے اختلاف کروں گا. میرے خیال میں بات خراب نہیں ہوئی. بات جو ہے وہ چل رہی ہے، جاری ہے. ہمارا ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم جو فوری طور پہ چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو دیکھ کے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ احتجاج ہے، اگر یہ ہو گیا تو جو اعتماد سازی کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے وہ ناکام ہو گیا ہے، اگر یہ احتجاج نہیں ہوا تو کامیاب ہو گیا ہے. اچھا دیکھیں، اس کے اوپر کس نے کھیلنا ہے؟ اس کے اوپر ان لوگوں نے کھیلنا ہے جن کا جو ہے ویسے ہی کوئی چیز سامنے نہیں ہے. یعنی حکومت ہے، اس کے پاس اب وہ یہ بشرا بی بی کے بیان پہ کھیل رہے ہیں، تو یہ اسی طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جی اچھا، وہ یہ کہ یہ چیزیں نوٹ بھی نہیں ہوتی. جو عالمی سطح پہ جو چیزیں چل رہی ہیں اور جو قومی سطح پہ چل رہی ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے خیال میں، مطلب آپ خود بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج ایک چیز شروع اور کل ختم ہو جائے؟ یہ پچھلے 6 مہینے سے یہ معاملات چل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. اس دوران جو ہے وہ کئی چیزیں
کئی دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا. ابھی بھی جو ہے وہ حبیب صاحب سے 2 روز پہلے بات ہو رہی تھی, کئی چیزیں انہیں بتائیں, آپ نے جو پوائنٹس بتائے ہیں ایگزیکٹلی وہی پوائنٹس تھے. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ تاثر کون دے رہا ہے کہ بھائی وہ ختم ہو گیا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اور اب جو ہے وہ یہ احتجاج ہوگا, احتجاج کو کرش کر دیا جائے گا, اور اب جو ہے وہ کسی طریقے کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ معاملات چل رہے ہیں, معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, اور ابھی بھی جو لوگ رابطہ کار تھے, جو لوگ بیچ میں موجود تھے, وہ ابھی بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, پیغامات دونوں سائڈ سے پہنچائے جا رہے ہیں. اس کی ایک وجہ جو ہے وہ امریکن الیکشنز بھی ہیں. میں عرض کرتا ہوں, ایک اطلاع یہ ہے کہ جو گزری رات ہے اڈیالہ میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے, اور بقول شخص سے کچھ اہم آمد و رفت کی جانکاری تھی, لیکن اس کی نوعیت اور اس کا مقصد واضح نہیں ہو سکا. لیکن یہ کچھ یعنی شاید جی ایسا ہی تھا, اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ کینسل ہو گئی, وہ ہوئی نہیں ہوئی. لیکن اگین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملات ختم ہو گئے. مطلب میں بار بار اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا وہ ہو جائے گی مجبوری. حبیب صاحب, مائی 2 cents آن دیٹ. آئی تھنک جو ماؤنٹنگ انٹرنیشنل پریشر ہے, چاہے وہ امریکہ کا ہو, یو کے کا ہو, اور ان کی انڈر سیکرٹری بھی آئے تھے, ان کی ملاقاتیں بھی جو ہم پچھلے 3rd امپائر میں ڈسکس بھی کر چکے تھے. آئی تھنک اس پریشر کو اوائڈ کرنا گورنمنٹ ان پاور اور سسٹم ان پاور کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو نوئنگ دیٹ ویری پریشر, دے آر فورس ٹو انگیج, دے آر لیفٹ ود نو ادر آپشن ٹو بی انگیجڈ. اور اس چکر میں جو ان کی پوزیشن تھی, جو ایک زمانے میں یہ ہوتی تھی, وہ فلاں والے ان سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی, پہلے تو اس کو رول بیک کر کے بیک فٹ پہ آیا گیا, اور اب اس انگیجمنٹ کو جاری رکھنا اس انٹرنیشنل دباؤ کی وجہ سے مجبوری ہے. آن دی کنٹری ہوا یہ کہ آگے بیٹھا ہوا کھلاڑی, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہی گاٹ نتھنگ ٹو لوز, وہ اس چیز کو بھانپتے ہوئے نہ صرف اس نے ان ایکسپیکٹڈلی 24 کی کال دے دی, بلکہ فہرست بھی ایسی رکھی کہ یہ پوری نہ ہو سکے ان کے لیے, اور تیسرا یہ کہ ڈٹ گیا کہ 24 ہی ہے. دیکھیے یہ میں ٹھیک سمجھ, اب تک آپ اگر اس پوری سیاست کا آپ جائزہ لیں نا, اگر آپ نے سامنے ایک ایسا بورڈ بنا رکھا ہو اور اس میں دیکھیں کہ یہ فریق یہ کرے گا, یہ فریق یہ ہے, یہ فریق یہ ہے, اگر آپ سارے فریقوں کو اکٹھا کر لیں تو آپ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان سارے فریقوں میں صرف ایک ہے جس کو پتا ہے کہ میرے لیے ہار کیا معنی رکھتی ہے اور جیت کیا معنی رکھتی ہے, عمران خان. وہ ہے عمران خان. باقیوں کا کیا حال؟ باقی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ فتح, تو وہ فتح سے کیا مراد لیتے ہیں, اور جب وہ کہہ رہے ہیں شکست, تو وہ شکست سے کیا مراد لیتے ہیں. عمران خان is the only one in this whole scenario who knows what exactly he wants. اچھا, ان کو کلیئرٹی, اب ان کو کلیئرٹی, اب اس کلیئرٹی آف مائنڈ, اور اس کے بعد جو دوسری آپ نے بات جو کی کہ پھر ڈٹے رہنا, کنسسٹنٹلی ایک ہی نقطے پہ ڈٹے رہنا, اور پھر کلیئرٹی کے ساتھ اپنے معاملات کو, اپنے تقاضوں کو, مطالبات کو سامنے رکھ دینا. اچھا, اب آپ ذرا مطالبات دیکھیں, مطالبات کا ذرا آپ جائزہ لیں. اچھا, آپ یہ دیکھیں, عدالتیں آزاد ہونی چاہیے. اس بات پہ کیا یہ ہم اسلام آباد میں نیچے کسی سڑک پر چلتے ہوئے شخص سے پوچھیں, اس کا جواب کیا آئے گا؟ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سیاسی قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے. آپ ابھی چلے جائیں نیچے سڑک پہ, آپ پوچھیں جواب کیا آئے گا؟ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ساری ہونی چاہیے نا. اچھا, آپ نے ایک تو اپنے بالکل چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا ہوا ہے اصولی. اچھا, اب ذرا اس کی ڈیٹیل میں جائیں. عوامی بھی. اچھا, اس کی ڈیٹیل عوامی بھی ہے اور عوامی بھی ہے. اب اس کی ڈیٹیل میں جائیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پاکستان میں کس کو شک ہے کہ یہ عدالتوں کے اختیارات کو کلپ کرنے کے لیے تھی؟ کس کو شک ہے کہ یہ عدالتوں کے اختیارات کلپ کرنے کے علاوہ بھی اس کا کوئی مقصد نہیں؟ اچھا, صرف اسی لیے لائی گئی نا 26ویں آئینی ترمیم کہ جناب عدالتوں میں جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جا سکے. میرے خیال اعظم نذیر طاہر کو شک ہوگا. اچھا, اب آپ اور دنیا انٹرنیشنلی جیورسٹ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, بھائی آپ نے اپنی عدالتوں کو رہن رکھ دیا. اچھا, اب یہ اتنے اصولی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, آپ بتائیں کہ اس پہ کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ ملک میں جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے. اچھا, اب یہ ہے ان کی کلیئرٹی آف مائنڈ. اور
اس کے ساتھ جوڑی ہوئی بات بھائی, آپ مجھ پہ اتنا, میں نے 3.5 سال حکومت کی عمران خان نے, آپ ایک ٹکے کا مقدمہ نہیں ثابت کر سکتے. ایک ٹکا ایسا نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عمران خان کی جیب میں پیسے گئے. پتہ کیا ہے مقدمات کی نیچر کیا ہے؟ یہ چیز سستی لی گئی, یعنی یہ سول نیچر کا کیس ہے. میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی اور میں نے آپ کو اس کی پیمنٹ, پیسے جو دینے تھے, آپ کی لا علمی کا فائدہ اٹھایا اور اس کے پیسے کم دے دیے. آپ کورٹ میں چلے گئے, میں نے کہا جناب یہ لیں پیسے, مقدمہ ختم. ٹھیک ہے. اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ, 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمے میں کہیں ایک ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پیسے عمران خان کی جیب میں گئے. ان مقدمہ کو چھوڑیں پھر بھی بحث. اچھا, اب سب سے جو عجیب مقدمہ عدت, تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھنے کو. عدت تو شرمناک مقدمہ تھا, اور اس پہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ بڑے دست بستہ اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہ ان جج صاحب کو کم سے کم نوکری سے نکلوائیں. ایسے شخص کی موجودگی عدالتی نظام کو بدنام کرے گی, نہ صرف بدنام کرے گی بلکہ تباہ کرے گی. خیر, جب یہ مجبوری, لیکن جہاں وی پی این کو بھی غیر شرعی قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں عدت کا مسئلہ جو ہے اس میں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اسلام آباد میں محترمہ بشریٰ بیگم کے بیان کے اوپر کیا گونج آئی, کیونکہ اس کی مجبور ہوئی ہے وزارت پہ. میں تو کل بھی عرض کی تھی اور پچھلی گفتگو میں بھی ہماری جو ہوئی, میری نظر میں یہ غیر ضروری بیان ہے اور نہیں دینا چاہیے تھا. اور جب وہ محترمہ خود یہ فرماتی ہیں کہ معلوم نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, اس کا مطلب انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اور ایک اور اہم بات یہ بات کبھی کسی پرائیویٹ مجلس میں یا صحافیوں سے ملاقات میں یا پبلکلی عمران خان نے خود نہیں کی کبھی بھی نہیں. اتنا ڈیمیجنگ اسٹیٹمنٹ وائی, اور اسلام آباد کیسے اس کو لے رہا ہے؟ یعنی اسلام آباد سے مراد آپ سمجھ میری؟ جی اسلام آباد اور پنڈی دونوں اکٹھے کر رہے ہیں. ہاں اچھا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پنڈی کے تو میں نے آپ کو معاملات بتائے وہ چل رہے ہیں. وہ جو ہے وہ اس بیان کو وہاں سے تو کوئی رسپانس نہیں آ رہا. جو سیاسی حلقے ہیں وہ بھی اس کے اوپر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. صرف ایک گروہ ہے یا ایک حکومت ہے صرف جو اس بیان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ شور کر رہی ہے. اچھا وہ بھی صرف پی ایم ایل این, میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں, مزے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ نہ کرے تو کیا کرے, مطلب ابھی ان کے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کیا چیز ہے. آپ کو یہ بیان یاد آ رہا ہے کل کرم ایجنسی میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے, اس کے اوپر کسی حکومتی وزیر کا. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے 12 اکتوبر کو ایسا ہی ایک ثانیہ کرم میں ہی ہوا. یہی جو ہے وزیر داخلہ یہ آ کے کہتے ہیں ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. کل پھر یہی کہتے ہیں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. آپ کو وزارت اس لیے دی گئی ہے کہ آپ غم میں برابر کے شریک ہوتے رہیں. اس کو روکنا کس نے ہے؟ صاحب میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی بدبختی اور ہماری بد نصیبی ہے کہ بجائے اس کے کہ اتنے بڑے سانحے کے اوپر کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی, ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں. کچھ 100 سے زیادہ افراد ہیں, اس میں سے ایک 6 ماہ کا بچہ ہے. ایک تصویر میں نے دیکھی ہے جس کا خون آلودہ, اس سے زیادہ کیا میں بات کروں, فیڈر سر اس کا پڑا ہوا ہے. تو یہ جان صاحب میرا نقطہ یہ تھا کہ صرف یہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 11 مہینے میں 690 اٹیکس ہوئے ہیں, اور پچھلے ایک ہفتے کے اندر یہ چوتھا بڑا اٹیک ہے, جن میں سے 3 بڑے اٹیک سیکورٹی فورسز پہ ہوئے ہیں. یہ صرف کے پی کے کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بلوچستان میں ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں. یہ سچویشن بنی ہوئی ہے, اور اس میں ہم جب یہ سارا چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ہم نے اپنی ساری فورسز یہاں جمع کر لی ہیں کہ اسلام آباد کو گھیر لیں, لوگوں کو نہ آنے دیا جائے. اچھا اسلام آباد میں لوگ نہیں آئیں گے تو آپ کیا یہ ثابت کر دیں گے کہ جی یہ وہ ہو گئے, ناکام ہو گئے ہیں؟ اس میں خود بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اعتماد ہے کہ آپ کامیاب ہیں اور لوگ یہاں نہیں آ رہے اس لیے عمران خان کی سپورٹ نہیں ہے, تو الیکشن کروا لیں, معاملہ حل ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کا آپ نے غور کیا کہ وہ سعودی والے معاملے پہ کیوں خاموش ہونا؟ کوئی گولڈن اپرچونٹی اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. ہاں, ہوا یہ تھا کہ جب 1988 میں محترمہ بینظیر کی حکومت وجود میں آئی تو حکومت کے خلاف جلد ہی کاوشیں شروع ہو گئی, اس کو گرانے کی, عدم اعتماد شروع ہو گئے. اس زمانے میں اسامہ بن لادن کا نام ابھرا. اسامہ بن لادن کے بارے میں ایک خبر آئی کہ اسامہ بن لادن صاحب کسی گاڑی میں کیش رکھ کے
لاہور ایک مذہبی جماعت کے دفتر میں گئے. یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. بالکل مذہبی جماعت میں سمجھ اچھا. گیا. وہاں پہ گئے. اب یہ بات اڑتی اڑتی پہنچ گئی محترمہ بے نظیر بھٹو. محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وقت کے سعودی شہنشاہ کو فون کیا. انہوں نے کہا جناب یہ ہو رہا ہے, یہ معاملہ ہے اور اس میں مجھے پتا چل رہا ہے کہ سعودیز بھی شامل ہیں, تو کیا مجھے یہ بات کہہ دینی چاہیے اچھا پبلکلی. اس دن کے بعد سعودی عرب کے اور پیپلز پارٹی کے اور خاص طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو کے معاملات تھوڑے سے خراب ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے, خوشگوار نہیں رہے. جی. اس کے جب یہ معاملہ مزید آگے بڑھا تو اس پہ محترمہ بے نظیر نے تو پوزیشن لے لی. اب یہ ہے پیچھے کی ہسٹری جس کی وجہ سے ان کی خاموشی جس کی وجہ سے وہ خاموش ہے. اور کہہ رہے ہیں ہاں جی ہوں دسو. نمبر 2 جو سعودیز ہیں ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے دوست ہیں. ان کا ہمارا کہا ہے کہ جو ان کی دوستی میں رکاوٹ بنے پرائم منسٹر کی ذاتی دوستی, کیونکہ پرائم منسٹر کی ذاتی دوستی کا ثبوت یہ ہے کہ خود پرائم منسٹر اور ان کے برادر بزرگ سابق پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب جدہ کے ایک محل میں رہے ہیں ان کی پناہ میں, اور اصل میں دوستی جو ہے ان کے بڑے بھائی کی ہے. جی, ان کی دوستی ذاتی ہے. اچھا آپ کیا جی, تو جو سعودیز ہیں ہمارے بھائی اور دوست, انہیں اس طرح کی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. میرا خیال ہے یہ دنیا بھر میں بشرا بیگم کے کہنے سے انہیں فرق نہیں پڑتا. یہ بات آپ سمجھ بھی لیں اور یہ بات لکھ کے بھی رکھ لیں. یہ جو اچانک اگر فرق پڑتا, ایک اطلاع ہے میں آپ کو عرض کروں, اگر فرق پڑتا تو آج جو اتنی تقریریں گزشتہ 24 گھنٹے سے آپ سن رہے ہیں نا, یہ اتنی تقریریں نہ کرنی پڑتی. اچھا, یہ لاجیکلی تو سینس پریویل کرتی ہے, لیکن کل یا کچھ 24-48 گھنٹوں میں ایک اطلاع تھی کہ انیشلی جو پاکستان میں ڈپیوٹیڈ ان کے ذمہ داران ہیں یا جو بھی ان معاملات کو دیکھتا ہوگا, ان کو لگا کیونکہ بشرا بیگم کی اسی ویڈیو کا ایک AI جنریٹڈ ورژن بھی آیا ہے جو کہ فیک ہے, جس میں وہ عجیب و غریب باتیں گھڑی اور آگے پیچھے انہی کی آواز میں نا AI, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہاں میں نے کہا ہے تو پھر کیا ہو گیا, ایسا ہی ہے, وہ AI ہے. جی, وہ بعد میں ہے. لیکن پہلی جو 9-10 منٹ کی ویڈیو تھی, اس ویڈیو کے اوپر پہلے 3-4 گھنٹے یا 5 گھنٹوں تک جو ذمہ داران تھے بالخصوص سعودیہ سے جن کا تعلق ہے, ایک اطلاع ہے کہ ان کو لگا کہ یہ AI جنریٹڈ ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہو. میں اس لیے آپ سے ڈس ایگری کر رہا تھا کہ لیٹر دے کیم ٹو نو کہ دس از ریئل, اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کچھ لوگوں کے ان سے روابط بھی ہوئے. ایک بات, اچھا میں انہیں ترجمے بھیجے گئے. یہی نکتہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک صاحب کے ساتھ آج ہی ملاقات ہوئی, تو وہ امبیسیز کو کور کرتے ہیں, ہمارے رپورٹر ساتھی ہیں. انہوں نے ایک بڑی دلچسپ چیز بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس جو سعودی امبیسی میں پاکستانی جو کرتے ہیں ان کے دوست, ان کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں سعودی امبیسی کو یہ میسج کیا گیا ہے کہ جی آپ کے خلاف یہ بیان دیا گیا ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی رد عمل دیں. یعنی انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ دیں, اور اس کے باوجود جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی رسپانس ابھی تک سامنے نہیں آیا. ایک بات تو یہ ہے کہ جتنا آپ, آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اخبار نے لیڈ لگائی ہے ساری سعودی کے اوپر کہ جی اپنے پیر پہ عمران کلاڑی مار, اور سپر بلکہ وہ پوری بینر لیڈ ہے. اب آپ ذرا تصور کریں اس اخبار کی ایڈیٹوریل ججمنٹ, آپ اس سرخی سے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی حکومت سعودی عرب نے بنانی ہے. ایک اور اعتراض کروں گا, اسی اخبار کے نیچے 2 کالمی یا 3 کالمی خبر ہے پارا چنار جی, اور سپر جو لیڈ ہے آپ کی لیڈ, اب وہ یہ آپ اس اخبار کو اخبار بھی کہتے ہیں, مطلب ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو اخبار بھی کہہ رہے ہیں. اب ذرا تصور کیجئے کہ آپ اس سے میسج کر دے رہے ہیں, اور یہ کوئی صحافی نہیں لگا سکتا یہ لیڈ. لگی صحافی کی نام سے, یہ کہیں یہ کوئی صحافی یہ لیڈ نہیں لگا سکتا. یہ کوئی PRO لیڈ لگاتا ہے, تو خلیفہ ہوگا نہیں, کوئی PRO لیڈ لگا سکتا ہے. وہ تو جب نواز شریف کے خطاب کے دوران اکثر صحافیوں کو ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ جاتی ہیں. نہیں وہ واقعات ہم نے, بادل آ جاتے ہیں ادھر سعودیہ. نہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹ ایک جگہ پہنچے تھے, تو ایئرپورٹ پہنچتے ہی بادل چھا گئے, ماحول معطر ہو گیا. تو دیکھیے یہ جو اس طرح کے بیانات ہیں نا, وہ عام طور پر
PROs گھڑتے ہیں جن کو پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا پروپیگنڈا سیکرٹری. اچھا یہ سیاسی جماعتوں کے پروپیگنڈا سیکرٹری جو تھے, یہ ان کو اخباروں میں بھرتی کرانے کا سلسلہ بھی میں آپ کو بتاؤں وہ بھی کسی اور نے شروع کیا تھا. میں نہیں جانا تفصیل سر, میری قسم کلفی جام رہی ہے. آپ پہلے مجھے یہ بتا دیں, آپ اخبار کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پروپیگنڈا سیکرٹری کو؟ آپ کا تعلق ہے نا؟ میرا نہ اخبار نہ تعلق ہے نہ پروپیگنڈا, نہیں پروپیگنڈا سیکرٹری ٹھیک ہے, آپ کا بھی ہے. میں تو اسے کہہ رہا ہوں وہ پروپیگنڈا سیکرٹری. بس پھر ٹھیک ہے. اچھا سر ایسے ہے, خدا جانتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر کے ہمارے ویورز, اللہ دی قسمیں بہت ٹھنڈے کی اسلام آباد بالخصوص شام کے بعد اور رات جیسے جیسے. اچھا ویسے میں آپ کے مبالغے کی داد دیتا ہوں یا آپ کے احساسات کی داد دیتا ہوں کہ اتنی ٹھنڈ نہیں ہے جتنی آپ کو لگ رہی ہے. سر آپ نے پیا ہوا ہے ہلدی کالی مرچ اور شہد والا دودھ, ہم سیلڈ کھا کے ہیں, ہمیں تو ٹھنڈ لگ رہی ہے. طارق صاحب کو حال دیکھیں, دو علی جان صاحب کلفی. ایسا ہے کہ آخری سوال میرا آپ دونوں سے, 24 کی شام آپ اسلام آباد میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ 24 کی شام will PTI be able to be here at D Chowk or within the Islam Abad? دو صورتیں ممکن ہیں. یا تو آپ کو خبریں آ رہی ہوں گی کہ جناب پورے ملک میں فلاں 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 جگہ لوگ ہیں, یا پھر ایک خبر ہوگی کہ اسلام آباد میں لوگ پہنچ گئے. ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے. ہاں جی جی صاحب, میرا خیال یہ ہے کہ یہاں تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا لوگوں کو, اور حبیب صاحب کا جو جواب ہے اس کے دوسرے حصے سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ یہ سچویشن ہوگی کہ جو جہاں پر ہوگا وہ وہیں احتجاج شروع کر دے گا. میں اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے تھرڈ امپائر کے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ سے عرض کی تھی کہ ایک پلان یہ ہے کہ اگر پنجاب کے قافلے اسلام آباد نہ پہنچ میں تو لاہور دھرنا دے دیں. اس کی ایک اور مجھے خبر ملی کہ جو ملتان اور ساؤتھ پنجاب کے جو ذمہ داران ہیں, آئی ول ناٹ نیم دا PTI's گائے, بالخصوص ایک سینیٹر ہیں, انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ لاہور اسلام آباد آئیں, انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ آپ پہلے ملتان تشریف لائیں. اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے, ایک میری رائے ہے کہ شاید پھر جو جہاں ہے وہاں کی بنیاد پہ ہی کام ہو. اسلام آباد میں انٹری فی الحال مشکل لگ رہی ہے, لیکن کراؤڈ اگر زیادہ ہوتا ہے تو اٹ ول بی امپاسبل ٹو اسٹاپ دیم. آف کورس یہی ہے. لیکن اس ساری منظر نامے سے زیادہ اہم چیز میری دانش میں ہے 31 مختلف شہروں اور دارالحکومتوں میں ہونے والا اس روز کا احتجاج. انٹرنیشنلی وہ بہت بڑی, وہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. وہ نہ رانا ثناءاللہ صاحب کی دسترس میں ہے, نہ محسن نقوی صاحب کی دسترس میں ہے, نہ سعودیہ کی دسترس میں ہے, نہ امریکہ کی دسترس میں, جاوید صاحب نہ عمران خان کی دسترس میں. یہ سعودیہ والا بیان انٹرنیشنل میڈیا نے کور نہیں کیا, آپ بھی دیکھتے ہیں, بھی دیکھتے ہوں, آپ کو زیادہ ہوگا. لیکن یہ جو احتجاج ہوگا نا مختلف شہروں میں, یہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ وہ 31 جو مختلف دارالحکومت ہیں اور جو شہر ہیں وہاں پہ احتجاج ڈیفینیٹلی کور. کوئی کور نہ بھی کرے, سوشل میڈیا پہ ہائپ بن جائے گی. آپ دیکھیں گے, مجھے یہ لگ رہا ہے انٹرنیٹ بند ہو جی, مجھے یہ لگ رہا ہے, میں آج ایک اینٹیسپیشن دے رہا ہوں آپ کو جی, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو 31 شہروں کا احتجاج ہے نا, وہ کہیں ورلڈ وائڈ ایکس کے اوپر ٹاپ 10 میں نہ آ جائے, کیونکہ اس معاملے میں PTI ید طولہ رکھتی ہے. اور انہوں نے ایک ورچوئل جلسہ کیا پچھلے دنوں جی. ورچوئل جلسے میں 4 لاکھ لوگوں نے شرکت کی, جو کہ پریویس ریکارڈ 2 لاکھ کا توڑ دیا. تو اگر وہ 4 لاکھ لوگ ورچوئل جلسے میں آ سکتے ہیں تو 4 لاکھ لوگ 31 شہروں میں ہونے والے احتجاج پہ جب ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹویٹ کریں گے, ٹرینڈ بن اٹ جائے ول بی اے ورلڈ وائڈ ٹرینڈ اینڈ اٹ مائٹ لاسٹ فار ڈیز. اللہ کرے سینیٹری پریویل کرے, نوبت نہ آئے پکڑ دھکڑ کی مار. آپ نے سینیٹری کہا یا سینیٹی کہا؟ سردی نہ ٹھٹرے ہوں گا کیا, میں سینیٹری ہے. تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.